بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کی ٹیچر سیدہ شمائلہ رواب رضوی۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو اولاد آدم علیہ السلام کے لیے نور و رحمت اور خیر و برکت کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کچھ روایت کے مطابق 12 اور کچھ کے مطابق 17 ربیع الاول صبح نور میں مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ ولادت باسعادت پہ بہت سارے ارہاسات و کمالات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ سیرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے اہلیان مکہ المکرمہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نسب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تمام انساب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے جملہ امور کی نگرانی کا ذمہ اٹھایا تھا۔ آپ کی رضاعت کے لیے اللہ کریم نے حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ بنو سعد کا میں آپ واپس سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ کے ہاں واپس آ گئے۔ آپ 6 سال کی عمر پاک میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی جو والدہ تھیں اور آپ کی مکمل کفارہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اور مشفق چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے۔ وہاں سے آپ نے سفر شام کیا۔ اب کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں ملک شام کا سفر فرمایا۔ بصری نامی بستی میں ایک بحیرہ راہب نے اور راہب آپ کو پتہ ہے نا کرسچنس کے جو بڑے بشپس اور پاپس ہوتے ہیں جو ان کے سمجھیں آپ بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں سمجھیں ان کو کہتے ہیں۔ نے آپ کو دیکھا اس راہب نے تو اس نے بتا دیا قافلے والوں انہیں واپس لے جائیں، یہ شان و عظمت والی ہستی ہیں۔ یہ چیز سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 180 پر موجود ہے۔ عالم شباب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر الائی سے محفوظ رہی۔ ہر خیر والے کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ کی برکتوں سے امن و امان قائم ہوا، وگرنہ اہل عرب تو اپنی انگلیاں خون میں ڈبو چکے تھے۔ 25 سال کی عمر مبارک میں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے شادی ہوئی۔ یاد رہے کہ اس شادی کی پیشکش حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پاک کی طرف سے ہوئی تھی۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ شادی سے پہلے ان کے مال تجارت کو بطریق مزاربت لے کر گئے تھے۔ اس میں بہت برکت ہوئی۔ انہی سے آپ کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ غار حرا میں آپ کی راتیں اور دن آپ وہاں پہ گزارا کرتے تھے۔ اقرا سے امت کی تعلیم جو ہے تربیت کا یا تعلیم و تعلم کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب عالی آتا ہے دعوت اسلام۔ دعوت اسلام میں آپ نے یعنی اسلام کی دعوت کس طرح سے عام کی۔ دعوت اسلام کا مرحلہ 4 حصوں میں منقسم ہے، مطلب تقسیم ہے۔ ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی فقہ السیرت میں لکھتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو تھا وہ خفیہ دعوت کا تو 3 سال تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا تھا جو ہجرت تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ سرکشوں سے جنگ اور حملہ آوروں سے قتال اور سرکوبی کا تھا۔ قتال مطلب قتل کی جمع، سرکوبی کا تھا جو صلح حدیبیہ تک جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ مشرکین، ملاحدہ اور بت پرستوں سے کھلے جہاد کا مرحلہ تھا، جس مرحلے میں حقیقی شریعت اسلامیہ کا نظام قائم ہوا۔ تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت زید رضوان اللہ علیہ آپ کے ساتھ اس سفر خیر میں قدم با قدم شامل رہے۔ قافلہ بڑھتا رہا، مصائب عالم کے پہاڑ برستے رہے، حتیٰ کہ آپ کا اقتصادی اور مقاطعہ و معاہدہ قریش نے 3 برس تک کیا۔ مطلب مقاطعہ مطلب قطع تعلق، کاٹ دینا، بائیکاٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔
اقتصادی مطلب پیسوں سے، جان سے بھی، مال سے بھی، ہر طرح سے۔ اس معاہدے و مقاطعے مطلب وہی آپ کو بتایا کٹا تعلق کے پابند رہے۔ یہ عرصہ بعثت کے 7ویں سال محرم سے شروع ہوا اور بعثت کے 10ویں سال تک جاری رہا۔ ایک قول کے مطابق یہ مقاطعہ و بائیکاٹ صرف 2 سال جاری رہا، پھر صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ ہجرت حبشہ کے لیے صحابہ کرام نکلے۔ یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ ہو گئی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو آہستہ آہستہ حبشہ کو ہجرت کر رہے ہیں اور ہمارے چنگل سے آزاد ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حبشہ میں کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے عبداللہ بن ابی ربیع اور عمر بن عاص، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کو نجاشی اور اس کے وزیروں اور مشیروں کے لیے بے شمار مختلف قسم کے تحائف دے کر بھیجا اور نجاشی سے درخواست کی اور ان مسلمانوں کو اپنے علاقے میں پناہ دینے سے انکار کرنے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہا کہ تمام مسلمانوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ مگر ان دونوں کی محنت شاقہ کے باوجود یعنی بہت لگن سے کی جانے والی محنت کے باوجود حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی تقریر نے بادشاہ نجاشی کی کایا پلٹ دی اور بادشاہ نجاشی مسلمانوں کا ہم خیال ہو گیا۔ اب پھر آپ کا آتا ہے عام الحزن۔ عام سے مراد ہے سال، عربی میں عام کا مراد ہوتا ہے سال، حزن کا مطلب ہے غم، یعنی غم کا سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 10واں سال تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں محبوب ترین شخصیات آپ سے جدا ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت غم کی وجہ سے اس پورے سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا۔ پھر آپ کا آتا ہے سفر طائف۔ ظلم و ستم کی آخر ہوئی تو آپ نے طائف کا سفر کیا، تبلیغ کی تو وہاں کے اوباش گنڈوں نے آپ کو تکلیف دی، پتھر مارے، خون سے نالین بھر گئے، مگر پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعائے زر نہ کی اور عرض کی الہی یہ مجھے نہیں جانتے تو ان کو معاف فرما، ان کی نسلوں سے لوگ ضرور مسلمان ہوں گے۔ پھر آپ کا واقعہ معراج ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو موضوع معراج سے نوازا، جس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اقبال یوں گویا ہوئے: سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ واقعہ معراج ایک تفصیلی موضوع ہے جس پر جدا نشست میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی طویل ہے گفتگو کا موضوع اور بہت ہی دلچسپ بھی ہے۔ پھر آتی ہے آپ کی بیعت عقبہ اولا۔ نبوت کی 11ویں سال مدینے میں اسلام پہنچا۔ اس کے بعد جب حج کا موسم آیا تو مدینہ پاک کے 12 آدمیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ اولا کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کا مطلب دوم ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن اہل مدینہ پاک کی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ مصعب بن پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ اگلے سال حج کے ایام میں مکہ واپس آئے تو ان کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہ کیا تھا بلکہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات کا وعدہ فرمایا آپ نے۔ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ملاقات کا وعدہ فرمایا تھا، ہم اپنی قوم کے ساتھ اس رات اپنے اپنے پڑاؤ میں سو گئے۔ جب رات کا 1/3 حصہ گزرا تو ہم اپنے اپنے پڑاؤ سے نکلے اور بلی کی طرح چھپتے چھپتے مقررہ جگہ پر پہنچے، حتیٰ کہ عقبہ کے پاس ایک گھاٹی میں ہم سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہم 73 مرد تھے اور ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں۔ وہاں اہل مدینہ سے جو شرائط طے ہوئیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں ضیاء النبی نامی کتاب میں آپ تفصیلاً دیکھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ پھر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ کیسے ہے اس کی تفصیل ہم آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام عالمی اور ابدی مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور اس کا سرمدی پیغام دنیا کے ہر گوشے میں بسے ہوئے انسانی افراد اور معاشرے کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔
اس عالمی اور آفاقی مذہب کے پیغمبر آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر پہلو پوری امت مسلمہ کے لیے کامل اسوہ اور مکمل نمونہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی شہادت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ۔ آپ کی گھریلو زندگی ہو یا سماجی زندگی، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، عبادت ہو یا معاملات، سیاست ہو یا اخلاقیات و مذہبیات، آپ کی زندگی کا عملی نمونہ ہر شعبہ زندگی میں تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک مکمل عملی نمونہ موجود ہے۔ یوں تو اسلام کی ساری تعلیمات پر کاربن ہونا مسلمانوں کی مذہبی ذمہ داری اور اسلامی تقاضا ہے، تاہم مسلمانوں کے لیے ملک کے موجودہ حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی نمونہ خاص طور پر مکمل عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے جو موضوعات ہیں وہ ہم ڈسکس اگر کرنا چاہیں تو ٹائم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہوا ہے، ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس جی۔ امانت و دیانت و پاکیزگی شرافت۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شناخت تھی آپ کی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی۔ مکی زندگی میں نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور بعد کے زمانے میں آپ کی شناخت آپ کی صداقت و امانت، شرافت و پاکیزگی، تواضع و انکساری اور تقوی و پاک بازی تھی۔ مکہ کا ہر باشندہ آپ کی شرافت و پاکیزگی اور اعلان اخلاق کا قائل تھا۔ آپ کو عام طور پر صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے مقام تک اٹھا کر رکھنے میں قریش کے اندر جو سخت اختلاف پیدا ہوا، جس کی وجہ سے خون ریز جنگ چھڑنے والی تھی، وہ آپ کی جوانی کا زمانہ تھا۔ لیکن قریش کے سرداروں اور بڑے بوڑھوں کو جب یہ ہاشمی نوجوان دکھائی پڑا تو سب نے بیک ہو کر کہا کہ یہ محمد امین شخص ہے، ہم ان سے خوش ہیں، یہ امین ہے، اور سب نے اس نوجوان کا حکیمانہ فیصلے کو بخوشی قبول کیا، اور اس طرح ایک خون ریز جنگ چھڑتے رہ گئی۔ اس پورے واقعے کی تفصیل سیرت المصطفیٰ بحوالہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی مراحل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نبوت کے پیغام اور توحید کی دعوت کو اعلان اپنے قبیلے والوں تک پہنچایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لاتے ہیں اور قریش کے قبائل کو آواز دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے قریش، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج حملہ آور ہونے کو تیار ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ پوری قوم یک زبان ہو کر کہتی ہے، ہاں، ہم نے آپ کو سوائے صدق اور سچائی کے کچھ نہیں پایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4397 میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ کی امانت و دیانت کا عالم تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے تاجر خواہش مند ہوتے تھے کہ آپ ان کی تجارتی سامان کے لے کر شام و یمن وغیرہ کے عالمی منڈیوں میں جائیں تاکہ آپ کے ذریعے ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہو۔ نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی دعوت اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں باغرض حفاظت رکھ جاتے تھے۔ انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کی امانت اس امین کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں اتنی محفوظ نہیں ہے۔ پھر آپ کا آتا ہے صبر و استقامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا سال سب سے واضح جو اس میں عنصر ہے وہ آپ کا بے پناہ جذبہ صبر و استقامت، العزمی اور اپنے صحیح موقف پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی قوت تھی۔ تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی۔ وہ ہمیشہ آپ کے اور مٹھی بھر مسلمانوں کے در پہ آزار ہی رہتے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے، ایذا دیتے اور دن رات اسلام، پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی اس برتاؤ کو جواب صبر و خاموشی اور ہمت و استقامت سے دیا۔ آپ نے دعوت حق کہ اپنے موقف سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت، حسین ترین عورتوں اور ہر خواہش کی چیز پیش کیے جانے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن آپ نے اس دعوت حق کے سامنے ہر کسی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ آپ نے اپنے عزیز چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فہمائش میں نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ چچا، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے اس کام سے باز رہو تو میں تب بھی ایسا نہیں
کر سکتا۔ پھر آتا ہے آپ کا تصادم اور گریز اور دعوت و تبلیغ کا تسلسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر آزما اور مخالف ماحول میں اہل مکہ کے سامنے اعلیٰ اخلاقی نمونہ پیش کیا۔ گالیوں کا جواب دعاؤں سے، پتھر کا جواب نرم کلامی سے، دل آزاری کا جواب ہمدردی و غوساری سے دیا۔ آپ نے اس ماحول میں تصادم سے گریز کیا اور حکمت و بصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ لوگوں کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو خدائے واحد اور اللہ کی پسندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو فرض منصبی آپ نے اٹھایا تھا، اس پر پوری دل جمی، استقامت اور سختی سے قائم رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی دعوت دلوں کے قلعوں کو تسخیر کرتی چلی گئی اور مکہ کی ایک بڑی تعداد نے مخالف ماحول میں بھی اسلام میں کشش محسوس کی۔ جو لوگ کل تک آپ کے مشن کے شدید ترین دشمن تھے، وہ آپ کے اخلاق عالیہ اور دعوت کی گرمی سے پگھل کر پانی پانی ہو جاتے تھے، اہل ایمان کے حلقے میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے چند اسباق ملتے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنے حق اور صداقت کے موقف پر پورے یقین و اعتماد کے ساتھ جمنا چاہیے اور اس کی طرف پورے وثوق کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے پڑوسیوں، اہل خانہ، اہل وطن، خواہ کسی بھی فکر و خیال اور مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سے اخلاق و محبت، خیر خواہی، ہمدردی اور بہتری و بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نیز معاشرے کے سامنے ہمیشہ اپنے اعلیٰ کردار، عمل، تقوی، طہارت، امانت، دیانت اور اخلاص و خیر خواہی کے ذریعے بلند پایہ اخلاقی اقدار و آداب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ کی آتی ہے ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں برس 2 مرحلوں میں تقریباً 100 صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ کے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما یعنی اجازت پر حبشہ جو اس وقت موجودہ ایتھوپیا یعنی افریقہ کا شہر ہے اس کی طرف ہجرت کی۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت میں حصہ نہیں لیا، لیکن چونکہ آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ نے آپ کے مشورے سے ہجرت اختیار کی تھی اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے وہاں زندگی گزاری، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ہی ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ حبشہ ایک غیر مسلم ملک تھا۔ وہاں کا حکمران نجاشی اس وقت نصرانی تھا۔ 100 کے قریب مسلمانوں کی جمعیت وہاں کی قلیل ترین اقلیت تھی۔ مسلمانوں کی جو جمعیت تھی وہاں کی قلیل ترین اقلیت تھی، لیکن حبشہ کی زندگی میں حضرات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو لاہ عمل اختیار کیا، وہ ہندوستان جیسے ملک میں رہنے والی مسلم اقلیت کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ یعنی اسوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات کا ایک پارٹ ہے وہ ہے۔ حبشہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں اپنی کالونی بنا لی اور اس عادل بادشاہ کے رعایا بن کر رہنے لگے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ کفار مکہ کے 2 نمائندوں عبداللہ بن ربی اور عمر بن عاص نے حبشہ کی سرزمین میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کرنی چاہی اور بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ اس موقع پر حبشہ کے مسلمانوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہمارے لیے روشن نمونے کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اجتماعیت اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو اپنا امیر منتخب کیا۔ پھر انہوں نے باہمی مشورہ اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ جس دین حق کی خاطر ہم نے اپنا وطن چھوڑا ہے اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ حق ہوگا حکمت و بصیرت کے ساتھ معقول اور مدلل انداز میں اس کو سامنے رکھیں گے۔ نیز اپنے جائز مقصد کے حصول اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے عادل بادشاہ کے عدل و انصاف اور قانون کا سہارا لیں گے۔ چنانچہ جب قریشی نمائندوں نے نجاشی کے سامنے مسلمانوں پر یہ الزامات لگائے کہ یہ بے دین ہو کر اپنے ملک سے بھاگ آئے ہیں، ان کو واپس کیا جائے، تو نجاشی نے مسلمانوں سے صفائی پیش کرنے کو کہا۔ ان روشن اصولوں کی رہنمائی میں حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے نہایت معقول انداز میں کہا، کیا ہم غلام ہیں جو تمہارے یہاں سے بھاگ کر آئیں، یا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے، یا ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر کے آئے؟ اس برمحل اور معقول سوال کا جواب ان قریشی نمائندوں کے پاس نہیں تھا۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، آخر وہ کون سا دین ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا وہ ایک بہترین دینی اور سماجی نمونہ تھا۔ حضرت جعفر طیار نے اسلام کے تعارف پر مشتمل
جو تقریر نجاشی کے دربار میں کی، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس کی 14 تعلیمات کے جو پوائنٹس تھے وہ ذکر کیا. کیا کیا تھے جناب علی؟ سب سے پہلے توحید، پھر اس کے بعد سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، حرام کاموں سے پرہیز، خون ریزی سے گریز، بدکاری سے پرہیز، جھوٹی بات سے گریز، مال یتیم سے پرہیز، عورتوں پر الزام تراشی سے گریز، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا. ان تعلیمات میں مذہب، اخلاق اور سماج سب کچھ جو ہے اس کی رہنمائی موجود ہے. جو دوسرے دن کیا ہوا، جب یہ ساری باتیں اس نے سن لیں اور دیکھ لیں تو دوسرے دن قریشی نمائندوں نے ایک دوسری چال چلی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ابدیت کے اسلامی عقیدے کے خلاف نجاشی جو عیسائی بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. مسلمانوں کے لیے مشکل وقت تھا، لیکن حق پرستی اور صداقت شعاری کی روشن اصولوں کی روشنی میں جو اسلامی عقیدہ تھا وہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے بلا کم و کاس پیش کر دیا اور بالآخر حق کا بول بالا ہوا اور باطل رسوا ذلیل ہو کر واپس ہوا. کتب سیرت و احادیث میں حبشہ میں مسلمانوں کی عام زندگی کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن جو کچھ جا بجا روایات میں ملتا ہے اس سے بھی ان کے طرز معاشرت کی ایک جھلک دکھائی دیتی محسوس ہوتی ہے نا، اس طرز معاشرت کی ایک جھلک. حضرات نے جو ہے صحابہ کرام نے اپنی چھوٹی سی بستی بنا کر تجارت وغیرہ کا پیشہ اختیار کیا اور مقامی غیر مسلم آبادی کے ساتھ معاملات کیے. اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں بھی رہیں محنت و مشقت اور امانت و دیانت کے ساتھ حلال روزی کے ذرائع اختیار کریں. مسلمانوں نے ملک کی خیر خواہی اور اہل ملک کے ساتھ وفاداری کا برتاؤ کیا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی دنوں نجاشی بادشاہ کو ایک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی. اس سے یہ اصول ماخوذ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک اور عادل رہنما کے ساتھ وفاداری اور خلوص و محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم مسلمانوں کو ہجرت حبشہ سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نازک اور اہم مواقع پر اجتماعیت اختیار کر کے باہمی مشورے سے کام لینا اور اپنے امیر منتخب کر لینا چاہیے. مسلمانوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ کسی حال میں بھی حق و صداقت کا دامن نہیں چھوڑا جائے گے، مطلب وہ جو بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور اپنے ایمان و یقین کا سودا کسی صورت میں نہیں کریں گے. یہ ان کی مذہبی اور تہذیبی زندگی کے اساس ہے. نیز جذباتیت سے گریز کرتے ہوئے حکمت و بصیرت سے کام لینا چاہیے اور مخالف حالات کا صبر و استقامت سے سامنا کرنا چاہیے. دین کی دعوت حکمت، معقولیت اور مدلل طریقے سے اپنے ہم وطنوں کو دینی چاہیے اور ہمیشہ طاقت کا مقابلہ حکمت و دانائی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے نظام عدل سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے اور اسے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. نیز مسلمانوں کو جس ملک میں وہ رہیں وہاں امن پسندی جو ہے شہری کی حیثیت سے رہنا چاہیے. تخریبی کاروائیوں سے گریز کرنا چاہیے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے موقف، مقصد حیات اور طرز زندگی سے ہم اپنے ہم وطنوں کو واقف کریں تاکہ وہ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں اور تحفظ کے مسائل پیدا نہ کریں اور اسلام سے اجنبیت کی وجہ سے ان کو حریف نہ سمجھیں. نیز مسلمانوں کو ہم وطنوں کے مذہب، مزاج اور تہذیبی شعار سے ضروری واقفیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ امن و سکون اور بقائے باہم کی راہ ہموار ہو. ہجرت حبشہ سے قبل سورہ مریم کا نزول، نجاشی کی عدالت میں حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی تلاوت اور نجاشی کے دربار میں آپ کی پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے. تو یہ تو تھی ہماری مکی زندگی. انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ ٹاپک مدنی زندگی ہوگا اور وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا. اس کے بعد ہمارا الحمدللہ سلیبس پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ